کہ صحابہ اکرام کا ہمارے دین پر اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت تک آنے والی امت پر بہت بڑا احسان ہے، اور ان کی شان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ اکرام کا جو مقام ہے وہ بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے، اسے واضح فرمایا ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں عالمی فتنے کے تحت چونکہ یہ کام کیا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے کہ امت کا بھروسہ جو ہے، اور امت جو صحابہ اکرام کے ساتھ ادب کا رشتہ رکھتی ہے، محبت کا رشتہ رکھتی ہے، تو امت کا وہ رشتہ کمزور پڑ جائے۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا کیا کیوں جا رہا ہے، اور لوگ ایسا کر کیوں رہے ہیں یا کروا کیوں رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش کار فرما ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا دامن جب ہاتھوں سے چھوٹے گا اور صحابہ اکرام سے تعلق اور رشتہ جب کمزور ہوگا امت کا، تو پھر یہ ہوگا کہ پھر امت کے پاس کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ جائے گی، اس لیے کہ جو بھی چیز امت کے پاس آج موجود ہے، جو بھی نعمت موجود ہے، وہ صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اور صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچ کر موجود ہے۔ امت کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے قرآن مجید، وہ بھی صحابہ اکرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید جب نازل ہو گیا تو آپ نے کتابی شکل میں اسے چھپوا کر کے تو کسی کو نہیں دیا تھا۔ یہ قرآن اگر ہم تک پہنچا ہے تو کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ صحابہ اکرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ خصوصاً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو ان صحابہ اکرام کا، اور پھر یہ یعنی کہ سامنے تو ان کے چہرے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم بنا کر کے صحابہ اکرام نے جس طرح سے قرآن کی ایک ایک آیت کو جمع کیا اور کتاب کی شکل میں ترتیب دے کر امت کے سامنے پیش کیا۔ آپ غور کریں کہ اگر ان صحابہ اکرام کو چھوڑا جائے تو پھر قرآن کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ پھر قرآن کے بعد جو حدیث کا نمبر آتا ہے، ان احادیث کی روایت بھی کس نے کی ہے؟ انہی صحابہ اکرام نے کی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہم نے نہیں دیکھا، بعد میں آنے والے لوگ نہیں دیکھیں گے قیامت تک، لیکن ہم سمجھتے کیسے ہیں کہ حضور کا عمل کیا تھا کسی کام میں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا تھی، حضور کا عمل کیا تھا، حضور کا طریقہ کیا تھا؟ جب ہم کسی بھی چیز میں یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں حدیث ملتی ہے، اور ان احادیث کو ہم تک پہنچانے والے، ٹرانسفر کرنے والے صحابہ اکرام ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اسلام دشمن ہیں، طاقتیں ہیں اسلام دشمن، طاقتیں اسلام دشمن عناصر، وہ چونکہ اسلام پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتی اسلام کا نام لے کر کے، قرآن پر نہیں کر سکتی، اللہ اور رسول کے نام پر اگر وہ حملہ کریں گی تو لوگ اتنی توجہ ہی نہیں دیں گے، ان کے فتنے کا اثر نہیں پڑے گا، تو انہوں نے طریقہ نکالا ہوا ہے کہ صحابہ اکرام پر، ان کی ذات پر، ایک ایک الگ الگ صحابی پر تنقید کی جائے، اور ان پر الزامات ایسے ایسے لگائے جائیں کہ جو دلوں میں ان کا ادب ہے، جو دلوں میں ان کا احترام ہے، ان کی محبت ہے، دھیرے دھیرے وہ محبت کم ہو جائے، اور جب محبت کم ہو جائے گی تو پھر جو ان کی روایات ہیں اور جو ان کے فرامین ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، اقوال ہیں، پھر ان پر بھی کوئی بھروسہ نہیں رہے گا۔ جب شخصیت ہی سے بھروسہ اٹھ جائے گا تو پھر ان کے فرمانے اور نہ فرمانے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ بہت بڑی سازش ہے۔ تو میں نے یہ سازش آپ کو بتا دی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں سے صرف نظر کر کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مقدس کیا کہتا ہے ان صحابہ اکرام کی شان کے بارے میں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے ان کے بارے میں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ اور دنیا کیا کہتی ہے
وہ جھوٹی سچی من گھڑت قصے اور کہانیاں اور روایتیں کہاں کہاں سے اٹھا کر کے لاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی کسی کی بھی بات ہو لیکن اس کی بات کی اہمیت اللہ کی بات کے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کچھ فرما دیا ہو، کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہو، اگر کسی کو جنتی کہہ دیا ہو مثال کے طور پر، تو اب کوئی لاکھ اس میں کیڑے نکالتے رہے، وہ رہے گا تو جنتی ہی۔ تو اس لیے میں نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی نیت کی ہے، اور میں آپ کے سامنے وہ آیتیں پیش کرتا ہوں۔ اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ صحابہ کرام کی شان کیا ہے، اور جب ہمیں قرآن پاک کی یہ آیتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر لاکھ کوئی پروپیگنڈا کرتا رہے، فتنہ پھیلاتا رہے، اس کے فتنے کا انشاءاللہ تعالی ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دھیان رہے کہ لوگ جب صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں تو آپ مان لیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی میں، کچھ کم یا زیادہ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے قریب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ تو اب اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام الگ الگ جگہوں پر آباد ہیں، تو انسان ہونے کی حیثیت سے بتقاضائے بشریت ان میں آپسی کچھ معاملات ہوئے، ان معاملات کو لے کر کے لوگ اچھالتے ہیں، اور اچھالنے کے بعد پھر ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، بہتان بازیاں کرتے ہیں، اور پھر ان کے خلاف اپنے بغض کا اظہار ان کے آپسی معاملات کو اچھال کر کے کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ان لوگوں کا یہ عمل ہے، اور ایک طرف قرآن مجید ہے۔ تو پروپیگنڈا اور فتنہ، یہ یاد رکھیں کہ یہ فتنہ پھیلانے کی وجہ کیا ہے، اس سے باطل کو فائدہ کیا ہوگا۔ وہ یہ چاہتا ہے، باطل کی چاہت یہ ہے، باطل کی خواہش یہ ہے، اور کفار، مشرکین، ہنود، یہود، نصارہ، مجوس اور تمام اسلام دشمن طاقتوں کا منشا یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہے کہ یہ امت ٹوٹے، اور یہ ٹوٹے گی کس طرح سے کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی اللہ کے محبوب بندے سے، صحابی سے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے افراد میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ عقیدت ہے، اور سب کے ساتھ عقیدت ہے۔ تو ہم انہی پر تنقید اور انہی کے آپس کے جھگڑے دکھائیں، اور جب ان کے آپس کے جھگڑے دکھائیں گے تو پھر جو ان کے دماغ میں ان کی عقیدت ہے، ان کے دل میں جو ان کی محبت ہے، وہ عقیدت اور محبت قائم نہیں رہ سکے گی۔ جب عقیدت و محبت قائم نہیں رہے گی تو پھر قرآن جو کہ ان کے ذریعے سے ان تک پہنچا ہے، حدیثیں جو کہ صحابہ کرام نے روایت کی ہیں، ان پر بھی ان کا ایمان جو ہے مضبوط نہیں رہ سکے گا۔ قرآن پاک دیکھیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، 100۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے مہاجرین اور انصار کا ذکر کرتے ہوئے، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، اور پہلے انصار جو تھے ان کا ذکر فرمایا۔ والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے پہلے مہاجرین اور پہلے انصار، اور پھر والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان مہاجرین اور ان انصار کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، یعنی سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے جو مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں، جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ صرف ان مہاجرین اور انصار کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان نہیں فرما رہا ہے، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار سے بھی راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور فرمایا، اور یہ بھی ہے کہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار جو صحابہ کرام ہیں، صرف ان سے اللہ راضی نہیں ہے، ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی اللہ راضی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہے۔ اور جب ان سے راضی ہے تو ان کے لیے انعام کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن جنتوں کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا،
اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ جنت کا مژدہ سنا رہا ہے۔ آدمی پیدا ہونے کے بعد سے مر جاتا ہے 100 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی زندگی گزار کر کے اور سارے اعمال کر کے، لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی کہ میرا کوئی ایک بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ یہ تنہا صحابہ اکرام کی شان ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی یہ شان اور فضیلت بیان فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس رضا کا اللہ تعالیٰ نے انہیں صلہ یہ دیا ہوا ہے کہ ابھی وہ اسی دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے نہریں جاری کر رکھی ہیں۔ یہ ان کی شان ہے صحابہ اکرام کی، اور اس میں وہ ہمیشہ جائیں گے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے وہ جا کر کے وہاں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ جس مقصد کو صحابہ اکرام نے حاصل کیا ہے اور جس ٹارگیٹ کو صحابہ اکرام نے پایا ہے، جس لچ کو پورا کیا ہے صحابہ اکرام نے، وہاں کوئی اور نہیں، خود ٹارگیٹ دینے والا رب کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے اور یہ میرے بندوں کی جو جماعت ہے، میرے محبوب کے یہ جو غلام ہیں، جو صحابہ ہیں، انہوں نے وہ ٹارگیٹ پورا کر دیا جو میں چاہتا تھا، اور انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اب اس سے بڑھ کر کے اور کیا چیز ہوگی صحابہ اکرام کے شان کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی جنت کی بھی ضمانت دے رہا ہے اور اپنے راضی ہونے کی بھی ضمانت دے رہا ہے، اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ جس طرح میں ان سے راضی ہوں اسی طرح وہ بھی مجھ سے راضی ہوں۔ یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ بندے کے راضی ہونے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے۔ بندہ اللہ سے راضی ہو یا راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ لیکن یہ صحابہ اکرام کی شان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی تنہا شان ہے۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام کی دو کیٹیگری قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے۔ یہ سورہ توبہ تھی اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تھی۔ اب سورۃ الحدید ہے اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے، اور اس میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اکرام اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ اکرام دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اور دیکھیں کہ ان دونوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے کیا چیزیں ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ ان صحابہ اکرام سے بات کی جا رہی ہے، فتح مکہ کے بعد والوں سے، کہ تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، یعنی ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے صحابہ اکرام کو کہ تم اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ خرچ کیا کرو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ زمین و آسمان کی جو چیزیں ہیں اس کا مالک اور اس کا وارث تو اصل میں اللہ ہی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور اب اللہ رب العزت فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد والے صحابہ اکرام کے درمیان ایک لکیر کھینچ رہا ہے، ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے بتا رہا ہے، یعنی کہ فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ اکرام ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کیا ہے، ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ اکرام بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو بعد میں آنے والے لوگوں کی حیثیت ہی کیا بچتی ہے۔ صحابہ اکرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وقاتل، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بعد میں آ کر کے حضور کے ہاتھوں میں اگرچہ ہاتھ دے کر کے آپ نے ایمان قبول کیا ہے صحابہ اکرام نے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، بعد میں آنے والا کوئی صحابی بھی ان صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن ایک چیز پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ فرمائی کہ یہ باتیں کرنے سے، یہ فرق کرنے سے کہیں لوگوں کے دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ پتہ نہیں کہ پھر بعد والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مقام ان کے بہت فتح مکہ سے پہلے والوں کے بہت بلند ہیں،
اور فتح مکہ کے بعد والے ان سے کم درجے کے ہیں، لیکن بھلے ہی کم درجے کے ہوں، اللہ تعالی نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا درجہ بڑا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو بعد میں ایمان لائے ہیں اور بعد میں جہاد کیا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کے، شامل ہو کر کے، ان سے ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ اکرام ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے اور بعد میں ایمان لانے والوں کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ یہ جنت کا وعدہ کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرما رہا ہو اور جن سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان فرما رہا ہو، ان کے بعد میں آنے والا 1400 ساڑھے 1400 سالوں کے بعد آنے والا اگر کوئی ان کی شان میں گستاخیاں کرے اور ان کی شان میں ان کی کمیاں تلاش کریں اور ان کی غلطیاں تلاش کرے، تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہوگی کہ جس سے اللہ راضی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں محل تیار کر رکھا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں نہریں جاری کر رکھی ہیں، وہ بدبخت آج 1400 ساڑھے 1400 سال کے بعد آنے کے بعد والا شخص، جسے اپنے نہ جنت کا پتہ ہے نہ جہنم کا پتہ ہے، نہ اپنے ٹھکانے کا پتہ ہے، نہ اپنے جینے کا پتہ ہے، نہ اپنے مرنے کا پتہ ہے، وہ حضور کے صحابہ اکرام میں معاذ اللہ کیڑے نکال رہا ہے، غلطیاں نکال رہا ہے، ان کی کمیاں نکال رہا ہے۔ یہ اگر کوئی فرقہ کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، کوئی شخص کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان میں اگر کوئی مولوی بکواس کرے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور مولوی کی بات سننے والے اگر ایسے لوگ ہوں تو ان سننے والوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آج یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے۔ ابھی اس آیت پاک میں ایک لفظ آیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے، جس کا حسنہ کا معنی جنت کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اچھی آخرت، اچھی عاقبت، حسن آخرت اور حسن عاقبت کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا، مطلب جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اب یہ حسنہ ہے کیا؟ یہ سورۃ الانبیاء کی آخری آیتوں میں جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس حسنہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی کی اپنی آیت میں اس کی تفسیر گویا کے بیان فرما دی ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 اور 102 ہے۔ اس میں آیا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب یہ حسنہ ہے کیا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ لوگ کہ جن سے ہم نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، حسنہ یعنی بھلائی کا وعدہ فرما لیا، جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، تو ان کے ساتھ یہ بھلائی کا وعدہ ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم کی آواز سے بھی دور رکھے جائیں گے، جہنم سے نہیں، جہنم کی آواز، اور جہنم کی آواز اتنی زیادہ ہوگی، اس کا شور اتنا زیادہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ جہنم لوگوں کو، جو گنہگار لوگ ہوں گے اور جو مجرم لوگ ہوں گے، ان کے طرف جہنم وہ گویا کہ چنگھاڑ کر کے ان کی طرف لپک رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، انہیں لینے کے لیے، انہیں اپنے اندر لا کر کے انہیں سزا دینے کے لیے، انہیں عذاب دینے کے لیے۔ اور جہنم کی آواز جو ہے بڑی سخت ہوگی، وہ برداشت کے باہر ہوگی۔ تو یہ جن سے اللہ تعالیٰ نے وعد اللہ الحسنہ فرما لیا، حسن آخرت کا وعدہ فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے نہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یہ صحابہ وہ جماعت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی
کہ یہ جہنم نہیں، جہنم کی آواز سے بھی دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ محل تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں جہنم کی آواز بھی نہیں جا سکتی، جہاں جہنم کی بو بھی نہیں جا سکتی۔ اور پھر آگے دیکھیں، اس کے آگے جو آیت ہے لا يسمعون حسیسها، یہ تو میں نے پہلے بتا دیا، اور یہ آیت نمبر 102 ہے سورۃ الانبیاء کی۔ لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، یہ ایسی جگہ پر ہوں گے کہ جہاں جہنم کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، اور وہ اپنی پسندیدہ خواہشوں کے مطابق اپنے مقام میں اللہ رب العزت نے جہاں انہیں رکھا ہوگا وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ یعنی لوگ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے، لوگ قیامت کی پریشانیوں میں ہوں گے، لوگ اپنے اعمال میں الجھے ہوں گے، قسم قسم کی پریشانیوں کے بعد لوگ جنت پائیں گے۔ لیکن صحابہ اکرام کا مقام یہ ہے کہ جب لوگ اپنی پریشانیوں میں الجھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پہلے ہی سے جنت میں بھیج چکا ہوگا۔ انہوں نے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشقت اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، جو ان پر ظلم کیے گئے ہیں، اور جو انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اس کے نتیجے میں انہیں قیامت میں جو ہونے والی اس کی ہولناکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے انہیں محفوظ رکھے گا۔ دوسرے جا کر کے اپنے امتحانات دے رہے ہوں گے، اور حضور کے صحابہ ان چیزوں سے محفوظ ہوں گے، مامون ہوں گے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم جو ہے اس سے بڑھ کر کے تو بندہ مومن کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میرے بعد آنے والے کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جو یا تو پیسے کی لالچ میں، یا دنیا کی لالچ میں، یا فرقہ پرستی کو پرموٹ کرنے کے لیے، یا باطل کو خوش کرنے کے لیے، ان کی گداگری کرنے کے چکر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے صحابہ اکرام کو بھی معاذ اللہ برا بھلا کہیں گے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں، اور سنن ابی داود میں کتاب السنہ چیپٹر میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کیا فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا نہ کہنا۔ پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو کبھی بھی برا بھلا نہ کہنا۔ پھر آپ نے قسم ارشاد فرمائی، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ حضور نے فرمایا اس رب کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے۔ فرمایا، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے درمیان، میرے صحابہ کے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ دوسرے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں اور میرے صحابہ صرف ایک مٹھی جو خرچ کریں اللہ کی راہ میں، تو میرے صحابہ کا ایک مٹھی جو خرچ کرنا، اس کا جو وزن اللہ کی بارگاہ میں ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو اجر عطا فرمائے گا، دوسرا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اگر سونا بھی خرچ کرے تو وہ اجر نہیں پا سکتا ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ مثال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے نہیں دی ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ جو بعد میں آنے والے صحابہ اکرام کے گستاخ ہیں، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کا شان ورود کیا ہے، حضور نے ایسا فرمایا کیوں تھا، وجہ کیا تھی؟ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں، پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی، ان دونوں کے بیچ میں کوئی تلخ کلامی ہوگی۔ دونوں صحابی رسول ہیں، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مقام اور مرتبہ سابقون الاولون میں سے ہونے کی وجہ سے بہت بڑا ہے، اور حضرت خالد بن ولید بعد میں ایمان لائے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اگرچہ صحابی ہیں لیکن ان سے کم ہے۔ اور جب دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے کوئی انہیں ایسی بات کہی جو انہیں ناگوار ہوئی، اور بعض میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ بات پہنچ گئی۔
جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا اور ملاحظہ فرمایا کہ خالد بن ولید نے، جو کہ خود صحابی رسول ہیں اور جنہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ کی تلوار ہونے کا لقب دیا ہے، سیف اللہ خالد بن ولید، اور جو قیمتی سرمایہ ہے امت مسلمہ کا، اور امت مسلمہ کا ایک عظیم ترین ہیرو ہے کہ جس کا بدل پوری امت میں موجود نہیں ہے، 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، اور اللہ کی وہ تلوار ہے کہ جس جنگ میں کفار اور مشرکین کی جانب رخ کیا ہے تو حضرت خالد بن ولید کی موجودگی ہی اس جنگ میں فتح ہونے کی دلیل اور ضمانت ہوا کرتی تھی۔ اتنی عظمت والا صحابی، لیکن جب حضرت عبد الرحمن کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی، اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا، یعنی کہ گویا کہ حضرت خالد بن ولید کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بعد میں ایمان لائے ہو، اگر تم ایک مٹھی جو، اگر عبد الرحمن بن عوف ایک مٹھی جو خرچ کریں اور خالد بن ولید تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو، اگرچہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم اللہ سیف اللہ ہو اور اللہ کی تلوار ہو اور تمہاری بھی شان بہت بلند ہے، لیکن وہ صحابہ اکرام جو پہلے ایمان لائے اور سابقون الاولون میں سے ہیں، تو اے خالد بن ولید تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا عبد الرحمن بن عوف کے ایک مٹھی جو کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر بعد میں آنے والا کوئی شخص اگر وہ حضور کے صحابہ کے بارے میں کوئی بکواس کرتا ہے تو سوائے اپنی آخرت کو برباد کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے صحابہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر جو قربانیاں انہوں نے دین کے لیے دی ہیں اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا صحیح معنوں میں ادب اور احترام کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔